الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہر جمعۃ المبارک کی طرح آج بھی الحمدللہ آج ہماری کلاس اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ آج سورۃ الفاتح شریف کی چوتھی آیت کریمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے متعلق انشاءاللہ ہم گفتگو فرمائیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا معنی ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس میں ایک عبادت کا لفظ ہے، ایک استعانت کا لفظ ہے۔ پھر عبادت کے لفظ کا معنی، استعانت کے لفظ کا معنی کیا ہے؟ عبادت کا لغوی معنی خضوع، تواضع اور عاجزی کے ساتھ اطاعت کرنا، عاجزی کے ساتھ، خضوع اور خشوع کے ساتھ کسی کی اطاعت کرنا، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ یعنی لغوی معنی میں پہلے گزشتہ دروس میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک لفظ کا لغوی معنی ہوتا ہے، ایک لفظ کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ لغوی معنی کہتے ہیں کہ لفظ بنانے والے نے لفظ کو جس معنی کے لیے بنایا ہو، لفظ کا استعمال اسی معنی میں ہو، اس کو کہتے ہیں لفظ کا لغوی معنی۔ اور بعد میں لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے اپنی ایک رائے قائم کی، ایک اصطلاح تیار کی، اصطلاح کی وجہ سے انہوں نے کوئی ایک اور معنی اس کا بنا لیا، اس کو کہتے ہیں اصطلاحی معنی۔ تو لفظ جو بھی ہے اس کے دو معنی ہوتے ہیں، یا ایک لغوی معنی ہوتا ہے، ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ لغوی معنی جو عبادت کا ہے وہ خضوع یعنی تواضع اور عاجزی کے ساتھ اطاعت کرنا، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ ایک لفظ ہے عبادت، ایک ہے عبودیت، عین با الف دال تا، عبادت۔ ایک ہے عبودیت یا عبودت، عین با واو دال تا، عبودت۔ دونوں کے لغوی معنی کے اندر فرق ہے۔ عبودت جو ہے اس کا معنی ہے رب کے فعل پر راضی ہونا، رب کے فعل پر، رب کے کام پر راضی ہو جانا، اس کو کہتے ہیں عبودت۔ اور عبادت کہتے ہیں ایسا فعل کرنا جس سے رب راضی ہو جائے۔ رب کے کام پر راضی ہونا عبودت ہے، اور ایسا کام کرنا جس سے رب راضی ہو جائے، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں آخرت میں عبادت ساقط ہو جائے گی، کیونکہ عبادت کا تعلق ہے ایسا کام کرنا جس سے رب راضی ہو جائے۔ وہاں کوئی ایسا کام نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہاں عبودت کا تعلق ہے کہ وہاں جو بھی کام کرے گا وہ اللہ ہی کرے گا، بندے کو اس سے راضی ہونا پڑے گا۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ تو یہ عبادت اور عبودت یہ صوفیاء کی اصطلاح کے مطابق، یہ جو میں نے عرض کیا ہے یہ صوفیاء کی اصطلاح ہے کہ ایک لفظ ہے عبادت، ایک کیا ہے عبودت۔ عبادت کہتے ہیں ایسا کام کرنا جس سے اللہ راضی ہو جائے، عبودت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کام پر راضی ہو جانا، اس کو عبودت کہا جاتا ہے۔ آگے ہے عبادت کا اصطلاحی معنی۔ یہ عبادت کا لغوی معنی تھا کہ عاجزی کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، تواضع کر کے کسی کی اطاعت کر لینا، یہ عبادت کا لغوی معنی ہے۔ عبادت کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ علامہ میر سید شریف جرجانی علیہ رحمہ نے کتاب التعریفات کے اندر اس کو لکھا کہ نفس کی خواہش کے خلاف، نفس کی خواہش کے خلاف اپنے رب کی تعظیم کے لیے مکلف کا کوئی کام کر لینا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ نفس کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ شراب پیو، شراب نوشی کرو، اب نفس کی خلاف ورزی کریں، نفس کی بات نہ مانیں اور اس کو کہے کہ تیری بات ہم نہیں مانیں گے، بلکہ اللہ رب العزت کی بات مانیں، اللہ رب العزت کی تعظیم کرتے ہوئے، تو جو وہ کام سر انجام دے گا اس کو کیا کہا جائے گا؟ عبادت۔ تو نفس کی خواہش کے خلاف اپنے رب کی تعظیم کے لیے مکلف کا کوئی کام، مکلف آپ اور میں سارے مکلف ہیں،
مکلف کا مطلب یہ ہوتا ہے جن کو تکلیف دی گئی ہو، جن کو شرع کا پابند بنایا گیا ہو. آپ اور مجھے شرع کا پابند بنایا گیا، ہم سارے کے سارے مکلف ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہم سارے مکلف ہیں. ہم مکلفین حضرات اللہ کی تعظیم کے لیے کوئی کام کریں گے اور نفس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کریں گے تو اس کو کیا کہا جائے گا جی؟ عبادت کہا جائے گا. یہ اصطلاحی معنی ہے. اور عہد کو پورا کرنا، کسی سے آپ نے وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کر دینا. اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا، جو مل جائے اس پر راضی رہنا اور جو نہ ملے اس پر صبر کرنا، اس کو عبودیت کہا جاتا ہے. ایک عبودیت کا پہلا، آپ نے عبودت کا پہلا لغوی معنی سماعت فرما لیا اور عبادت کا بھی لغوی معنی آپ نے سماعت فرما لیا. ابھی ہے عبادت اور عبودیت دونوں کا اصطلاحی معنی. عبادت کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ نفس کی خواہش کے خلاف اپنے رب کی تعظیم کے لیے مکلف کا کوئی کام کرنا، اس کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ عبادت. اور عبودیت کس کو کہتے ہیں؟ عہد کو پورا کرنا، اللہ سے جو ہم نے وعدہ کیا اس کو پورا کرنا. اللہ کے حدود کی حفاظت کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا سے منع کیا تو ہم زنا سے رک جائیں، شراب سے منع کیا شراب سے باز آ جانا. ان تمام جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں کہ قتل نہیں کرنا، قتل کرنے سے باز آ جائیں، جھوٹ نہیں بولنا، حسد نہیں کرنا، چغلی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، یہ سارے کے سارے جو ہیں ان سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے. اللہ کی حدود کی حفاظت کرنی ہے. اور جو مل جائے، کھانے کے لیے جو کچھ مل جائے، پینے کے لیے جو کچھ مل جائے، جو بھی مل جائے اس پر راضی رہنا، اور جو نہ ملے اس پر کیا کرنا؟ صبر کرنا. یہ عبودیت ہے. یہ کیا ہے جی؟ عبودیت. بات سمجھ آ گئی جی؟ آگے قرآن مجید کے اندر عبد کا اطلاق، عبد عین با دال، اس کا اطلاق 5 قسم کے لوگوں پر ہوا ہے. غلام پر بھی ہوا ہے اور مملوک پر بھی ہوا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی تصغیر سے عبد ہیں ان پر بھی ہوا ہے. جو اپنے اختیار سے اللہ کے عبد ہیں اور عبدیت میں کامل ہیں ان پر بھی ان کا اطلاق ہوا ہے. جو اپنے اختیار سے اللہ کے عبد ہیں اور عبدیت میں ناقص ہیں ان پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے. اور جو اپنے اختیار سے غیر اللہ کے عبد ہیں اس پر بھی عبد کا اطلاق کیا گیا ہے. یعنی جو غلام ہے، کسی کا میرا اور آپ کا غلام ہے تو اس کو بھی عبد کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی؟ عبد اس کو کہا جاتا ہے. قرآن کریم کے اندر اس پر اطلاق کیا گیا. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء، سورۃ النحل کی آیت کریمہ ہے. ٹھیک ہے جی؟ پھر جو اللہ کی تسخیر سے عبد ہیں، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. پھر جو اپنے اختیار سے اللہ کے عبد ہیں اور عبدیت میں کامل ہیں، کامل عبد اللہ تبارک و تعالیٰ کے. کون ہے وہ؟ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اب یہاں جو عبد کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبدیت میں کامل ہیں. ٹھیک ہے جی؟ عبدیت میں کامل ہیں. اور آگے اللہ، اور جو اپنے اختیار سے اللہ کے عبد ہیں اور عبدیت میں ناقص ہیں، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں. یہاں بھی بندے کہا گیا، لیکن وہ بندے کون سے؟ جو عبدیت میں ناقص ہیں، جنہوں نے کمال عبدیت نہیں کی، اس لیے وہ عذاب کے کیا ہوں گے؟ مستحق. آگے جو اپنے اختیار سے غیر اللہ کے عبد ہیں، غیر اللہ کا غلام اپنے آپ کو بندہ بنائے، جس طرح وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ. اور جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، پھر اللہ ان معبودوں سے فرمائے گا کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا وہ خود ہی گمراہ ہو گئے تھے. تو یہاں بھی عبد کا اطلاق کس پر کیا گیا؟ غیر اللہ پر. بات سمجھ آ گئی جی؟ یہ 5 قسم کے لوگ ہیں، ان پر عبد کا اطلاق قرآن کریم کے اندر کیا گیا ہے. اگلی بات یہ ہے کہ اب تو وہ دور نہیں ہے، پہلے غلاموں کا دور ہوتا تھا، اور آقا پھر غلام اور پھر آقا اور پھر اس کی لونڈیوں کا اور خادموں کا اور غلاموں کا دور ہوتا تھا. اب وہ دور نہیں ہے. وہ تو اس وقت بعض اوقات ایک ایک بندے کے 10 غلام ہیں، بعض کے 50 ہیں، بعض کے 100 غلام ہیں. اتنے جناب کثیر تعداد میں لوگوں کے غلام اور لونڈیاں ہوا کرتی تھی، بادشاہ ہوتے تھے لوگ. اب کوئی بندہ اپنے غلام کو یوں کہے کہ یہ میرا عبد ہے، اور عبد غلام جو ہے اپنے آقا کو کہے یہ میرا رب ہے، ایسا کہنا کیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو کہتے ہیں مکروہ تنزیہی ہے. مکروہ تنزیہی ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اپنے رب کو کھلاؤ، اپنے رب کو پلاؤ، بلکہ میرا سید اور میرا مولا کہے. یعنی غلام یہ نہ کہے کہ میں اپنے رب کو کھلا رہا ہوں. رب کا لغوی معنی یہ نا پالنے والا، تو غلام کا پالنے والا وہ آقا ہی ہے، لیکن اس سے منع کیا گیا کہ تم نے یہ نہیں کہنا کہ میں اپنے رب کو کھلا رہا ہوں. رب سے پھر وہم ہو سکتا ہے کہ اس رب کی بات ہو رہی ہے، اس لیے منع کیا گیا کہ تم نے یہ نہیں کہنا، بلکہ یوں کہنا کہ میرا سید یعنی میرا سردار اور میرا مولا، آپ یہ کچھ کھا لیں یا کچھ پی لیں. اپنے آقا کو بلانا ہے تو کیسے بلانا ہے؟ میرے سید یا میرے آقا یا میرے مولا، اس طرح کر کے آپ اس کو بلائیں. اور جس کا کوئی غلام ہے حضور فرماتے ہیں کہ وہ بھی یہ نہ کہے کہ میرا عبد ہے، میری بندی یعنی میری لونڈی، ایسا نہ کہنا چاہیے، بلکہ اور الفاظ استعمال کر کے میرا نوکر ہے، میری نوکرانی ہے، میرا غلام ہے، یوں کہہ سکتا ہے. عبد کا اطلاق وہ نہیں کر سکتا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لکھا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث پاک، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے مملوک کے لیے میرا عبد نہ کہے لیکن میرا خادم کہے، اور نہ مملوک اپنے مالک کو میرا رب کہے لیکن میرا سید کہے. بات سمجھ آ گئی جی؟ تو اس طرح یوں کہنا کہ یہ میرا عبد ہے اور عبد غلام کہے کہ یہ میرا رب ہے، ایسا کہنے سے علماء نے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے. بعض لوگ اس میں سے وہ بھی ہیں کہ جو عبد النبی نام ہے. عبد النبی کا معنی بنے گا نبی کا بندہ، نبی کا غلام. بس سمجھ آ گئی ہے؟ پھر اس طرح عبد المصطفیٰ کا معنی مصطفیٰ کا بندہ، مصطفیٰ کا غلام. بعض لوگوں نے اس پر شرک کا فتویٰ لگایا ہے. بات سمجھ آ گئی جی؟ اور انہوں نے کہا معاذ اللہ یہ عبد النبی، عبد المصطفیٰ، علی بخش، حسین بخش، اس طرح کے نام رکھنا یہ شرکیہ نام ہے، ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے. مولانا اشرف علی تھانوی جو دیوبند مکتبہ فکر کا بڑا آدمی ہے، اس نے بہشتی زیور کے اندر اس کو لکھا ہے. تو بہرحال انہوں نے دین کے اندر غلو کیا ہے اور زیادتی کی ہے اور شرک اس کو بنا ڈالا ہے، حالانکہ یہ شرک نہیں ہے. عبد النبی نام رکھنا بھی درست ہے، عبد المصطفیٰ نام رکھنا بھی درست ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس پر دلیل سورۃ النور کی آیت کریمہ ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد کی نسبت بندوں کی طرف کی ہوئی ہے. عبادکم تمہارے بندے، سمجھ آ گئی ہے؟ تمہارے بندے، تمہارے غلام، تمہاری لونڈی ہے. یہاں عبد کی نسبت بندوں کی طرف کی گئی ہے، لہذا اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عبد کی نسبت بندوں کی طرف کرنا جائز ہے. تو عبد النبی کہنا بھی جائز ہے، عبد المصطفیٰ کہنا بھی جائز ہے. بات سمجھ آ گئی جی؟ محمد نبی نام رکھنا جائز نہیں ہے، اس سے چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اس لیے اس پر کنز العلماء صاحب کا بھی فتویٰ موجود ہے، جلالی صاحب کا بھی، اور دیگر علماء کا فتویٰ ہے کہ محمد نبی نام نہیں رکھنا چاہیے. سمجھ آ گئی؟ اس لیے اس سے آپ کو گریز فرمائے، نہیں رکھنا چاہیے. محمد رکھ سکتے ہیں، اس میں برکتیں ہیں. محمد نبی جب رکھیں گے تو اس سے وہم ہوگا، معاذ اللہ کہیں اور خیال لگائے گا، اس لیے اس سے منع کیا گیا. غلام نبی کہہ سکتے ہیں، غلام نبی کہہ سکتے ہیں، اسی طرح اور اس طرح ملتا جلتا نام غلام رسول کہہ سکتے ہیں، لیکن محمد نبی رکھنا جائز نہیں ہے. تو یہ عبد کی نسبت تھی. تو عبادت کا معنی کیا ہے جی؟ نفس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے رب کی تعظیم کے لیے مکلف کا کسی کام کو کرنا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عبادت. اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بندہ یوں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ عربی گرامر کے مطابق یاد رکھیے گا، پہلے ہوتا ہے فعل، اس کے بعد ہوتا ہے فاعل، اس کے بعد ہوتا ہے مفعول. فعل کہتے ہیں کام کو، فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، مفعول جس پر کام کیا جائے. جیسے مثال کے طور پر ایک مثال ہے ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا. مارنا ایک فعل ہے، زید اس کو مارنے والا ہے، اور عمرا جو ہے جس کو مارا گیا ہے وہ کون ہے؟ عمر ہے، مفعول ہے. تو عربی قاعدے کے مطابق پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول آتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ عربی قانون ہے. لیکن یہاں یوں کیا گیا کہ فعل اور فاعل بعد میں ہے، مفعول کو اٹھا کر پہلے لے آئے ہیں. ایاکا جو لفظ ہے نا، ایاکا یہ ضمیر ہے، یہ مفعول ہے کس کا؟ نعبدو کا. نعبدو کا کیا ہے؟ مفعول ہے. بات سمجھ آ رہی تھی کچھ؟ تو نعبدو فعل بھی ہے، اس کے اندر نحن ضمیر اس کا فاعل ہے،
اور یہ جو ایاک یہ اس کا کیا ہے؟ مفعول ہے. اصل میں عبارت یوں تھی نعبدک، ایسا ہونا چاہیے تھا. اسی طرح کہ نستعین اس سے بھی پہلے بھی کیا ہے؟ ایاک ہے. بات سمجھ آئی؟ لطیف بات ہے. تو ایاک پہلے ہونا چاہیے، ایاک پہلے ہے حالانکہ بعد میں ہونا چاہیے تھا. کیا ہونا؟ نستعینک، نعبدک نستعینک، یوں جملہ اصل میں قانوناً یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن جب مفعول کو اٹھا کر پہلے لے آئے، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی. وجہ کیا ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس پر علماء نے کلام کیا ہے، اور ایک بلاغت کا قانون ہے. اللہ اکبر. تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والاختصاص. جس چیز کا حق مقدم ہونا ہو اس کو مؤخر کر دینا، یا جس چیز کا حق بعد میں آنا ہے اس کو پہلے لے آنا. یعنی ایک اب دیکھو مفعول کا حق کیا کہ تیسرے نمبر پر آئے، پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول. بات سمجھ آ رہی تھی؟ پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول. مفعول اینڈ پہ ہو، اب مفعول کی جگہ کا ہے اینڈ ہے، آخری ہے، اس کو اٹھا کر پہلے لے آنا، یا پھر فاعل ہے اس کی جگہ دوسری ہے اس کو اٹھا کر آخر میں لے جانا. ایسا کر دینا، یعنی مؤخر کو مقدم کر دینا، مقدم کو مؤخر کر دینا. کیوں کیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں حصر اور اختصاص کا فائدہ لیا جاتا ہے. حصر یعنی ایک چیز کو اس کے اندر بند کرنا مقصود ہوتا ہے. اب جو یوں کیا نا نعبدو کا، اس کا معنی ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تو وہاں ہو سکتا تھا کہ تیرے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہیں. بات سمجھ آ گئی ہے؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ممکن ہے کہ کوئی جناب کو کہے کہ تیری عبادت کرتے ہیں، ممکن ہے کسی اور کی بھی کرتے ہیں. تو وہ یا کا پہلے لے آئے، حصر پیدا ہو گیا. اب معنی کیا بن گیا؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ جو ہی نکلا ہے، یہ ہی اسی وجہ سے نکلا ہے کہ وہ جو مفعول بعد میں تھا اس کو اٹھا کر پہلے لے آئے تو ہی والا ترجمہ اس کے اندر آ گیا. بات سمجھ آ گئی جی؟ ہم ویسے ترجمہ سے کیا ہے؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن جو ہی ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وہ خاص معنی ہے، حصر کا معنی پیدا کیا. کیوں؟ وہ جو مفعول بعد میں تھا اس کو اٹھا کر پہلے لے آئے تو کیا ہو گیا؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. بات سمجھ آ گئی جی؟ اب اگلی بات کہ بھائی اس میں حصر کیوں کیا گیا؟ بالکل سادہ اس کا جواب ہے. حصر اس لیے کیا گیا کہ بھائی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق ہے ہی نہیں. جب ہے ہی کوئی نہیں تو پھر عبادت کسی اور کی کیوں ہم کریں؟ بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے، اور ہر بندہ اللہ رب العزت کی ہی عبادت کرتا ہے. لیکن اس میں کچھ مغالطہ ڈالا جاتا ہے، اور مغالطہ ڈال کر معاذ اللہ یوں کہا جاتا ہے کہ کسی اللہ کے نبی کی تعظیم کر لینا یا کسی ولی کی تعظیم کر لینا، یہ بھی گویا کہ ایسے ہے کہ آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں اور آپ جناب اس کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، تو سر جھکانا صرف اللہ رب العزت کے سامنے ہے. یوں مغالطے ڈال کر معاذ اللہ شرک اور کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں. یاد رکھیے گا عبادت صرف اللہ کے لیے. میں تو چلو مدرسے سے پڑھا، آپ بھی ماشاءاللہ اسکول وغیرہ پڑھتے ہیں. ایک بندہ اسکول بھی نہیں گیا، ایک بندہ مدرسے بھی نہیں گیا، باہر ریڑھی لگا کر کھڑا ہے، اس سے جا کر آپ پوچھیں کہ حضرت عبادت آپ کس کی کرتے ہیں تو جواب کیا آئے گا؟ اللہ. اس سے جا کر آپ پوچھیں کہ کیا آپ حضور کی عبادت کرتے ہیں، وہ ایک دن بھی مدرسے نہیں گیا، ایک دن بھی اسکول نہیں گیا. اس سے آپ پوچھ لیں کہ آپ کیا حضور کی عبادت کرتے ہیں، یا اولیاء دادا صاحب کی عبادت کرتے ہیں، سلطان الہند کی عبادت کرتے ہیں، فوراً کہے گا استغفر اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، میں ان کی عبادت نہیں کرتا. عبادت صرف اللہ کی ہے، اللہ کے نبی کی تعظیم ہے، اللہ کے ولیوں کی تعظیم ہے، اور اس کا خود حکم اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اے میرے حبیب کے غلاموں، اپنے حبیب کی تعظیم کرو، اپنے محبوب کی تعظیم کرو، اپنے نبی کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو. اللہ خود حکم فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم. پوری سورۃ کریمہ سورۃ حجرات اٹھا کر دیکھ، اس میں سارے آداب اللہ رب العزت نے بیان فرمائے کہ کیسے تم نے جانا ہے، کیسے دروازے کو دستک دینی ہے. اب یہ ساری تعظیم ہے، تعظیم نبی شرک نہیں ہے. شرک کیا ہے، کفر کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے مقابلے میں کسی اور کی عبادت کرنا شروع کر دے، کسی اور کے سامنے سر جھکانا شروع کر دے اور اس کو معبود مان لے. یہ ہے شرک اور کفر. اور الحمدللہ ہمارے بزرگان دین نے، اکابر نے ہر دور میں اپنے لوگوں کو، اپنے ماتحت لوگوں کو، اپنے مریدین
عارفین کو، متوسلین کو، سالکین کو، شاگردوں کو یہ سمجھایا کہ عبادت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے، وہ تعظیم الحمدللہ ہم کریں گے تو عبادت خداوندی بھی صحیح طریقے سے کیا ہو جائے گی؟ ادا ہو جائے گی۔ بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ امام بصیری علیہ رحمہ کی آپ قصیدہ بردہ شریف جو ہمارے درس نظامی میں اور ہمارے مدارس کے اندر باقاعدہ اسمبلی میں پڑھا جاتا ہے، اسکولوں میں تو پتہ نہیں کیا پڑھا جاتا ہے، ہمارے جو اسمبلی کا مدرسے کا آغاز ہوتا ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت مبارک سے ہوتا ہے، اس کے اندر وہ اشعار موجود ہیں۔ امام بصیری علیہ رحمہ نے فرمایا دع ما دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم فانسب الى ذاته ما شئت من شرف وانسب الى قدره ما شئت من عظم۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے بارے میں دو باتیں نہیں کرنی۔ کتنا سادہ اور کتنا سیدھا موقف، کیا بات ہے۔ فرمایا حضور کے بارے میں دو باتیں نہیں کرنی، ایک حضور کو رب نہیں کہنا، یہ رب کہنا شرک ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ حضور کو حضور یا کسی بھی نبی کو یا کسی بھی ولی کو معبود بنا لینا یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس کی اطاعت کرنا لگ جانا، اس کے آگے سر جھکانا شروع کر دینا، اسی کو معبود مان لینا، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، امام بصری فرماتے ہیں حضور کو رب نہیں کہنا، دوسرا رب کا بیٹا نہیں کہنا۔ ان دو چیزوں سے حضور پاک ہے۔ حضور رب بھی کوئی نہیں، رب کے بیٹے بھی کوئی نہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ دو باتیں تم نے حضور کے بارے میں نہیں کرنی، اللہ کی ذات و صفات، ان چیزوں میں جناب کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ بس فرمایا اس کے علاوہ جو تیرا دل چاہے حضور کی تعریف کر، حضور کے فضائل و کمالات کی حد کوئی نہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس لیے عبادت کا جو ایک مفہوم ہے اور شرک و کفر کے جو فتوے ہیں یہ غلط لگائے جاتے ہیں۔ آپ جائیں گے نا تو لوگوں جو دوسرے مکتب فکر کے لوگ ہیں ان کی مسجدوں کے باہر لکھا ہوتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے۔ اس کا مطلب وہ لیتے ہیں کہ مسجد اللہ کی ہیں، بس تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کو نہ پکارو، یہ اس کا معنی لیتے ہیں کہ مسجد اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ تو لہٰذا جب اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کے علاوہ مسجدوں میں کسی کو نہ پکارو، تو آپ جب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پکارتے ہیں وہ غیر اللہ ہے کہ نہیں حضور؟ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے غیر اللہ تو ہے، اللہ کا غیر ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جب غیر اللہ ہے تو لہٰذا مسجد میں تم نے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا، اللہ خود حکم دے رہا ہے۔ یہ مغالطے ڈالتے ہیں لوگ، حالانکہ بالاتفاق مفسرین کا اتفاق ہے اس بات پر کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ لا تدعوا لا تعبدوا کے معنی میں کہ مسجد اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ سمجھ آ گئی جی؟ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے لا تدعوا وہاں لا تعبدوا کے معنی میں ہے کہ مسجد اللہ کی ہیں، لہذا مسجد میں آ کر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت نہ کرو۔ اب آپ اور مجھے بتائیں کوئی بھی بندہ جو مسجد میں آتا ہے وہ رسول اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آتا ہے؟ کون سے مغالطے ڈالتے ہیں؟ ہماری سادہ لوگ عوام ہوتی بیچاری پھنس جاتی ہے۔ اس لیے جو بھی آپ کے سامنے یہ آیت کریمہ پیش کرے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، دیکھو کہ اللہ کہتا ہے کہ مسجد اللہ کی ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکار۔ تم مصطفیٰ جان رحمت پڑھتے ہو، تم جناب درود و سلام پڑھتے ہو، تو تم جناب غیر اللہ کو پکارتے ہو، حالانکہ غیر اللہ کو پکارنا تو اللہ نے خود منع فرما دیا ہے۔ بھئی غیر اللہ کو پکارنے سے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کرنا، اور غیر اللہ کی عبادت کوئی بھی نہیں کرتا۔ اللہ کے علاوہ کسی کی ہم عبادت کرتے ہی کیوں نہیں؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اول ہی عقیدہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی بتانے کے لیے تشریف لائے کہ جب اس وقت تو سارے لات و عزا کو مان رہے تھے، بڑے بڑے 365 فٹ انہوں نے کعبۃ اللہ کے ارد گرد جمع کر رکھے تھے اور اس کو وہ پوچھتے تھے، حضور یہی بتانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بھیجا اور فرمایا کہ آپ نے آ کر بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جس کو تم نے جناب معبودان باطلہ بنا رکھا ہے، نہ تمہاری بات سن سکتے ہیں، نہ تمہیں کچھ بات بتا سکتے ہیں، نہ تمہارے نفع کا مالک، نہ تمہارے نقصان کے مالک، جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے۔ ہمارا رب وہ ہے جو ہمارے نفع و نقصان کا مالک ہے۔ سمجھ آگی کہ نہیں؟ اس نے ہمارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے اور کفار کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ اس طرح حضور نے آ کر جناب امت مسلمہ کو اور اپنی امت کو جناب بیدار کیا اور اللہ کی طرف لے کر گئے۔ تو بہرحال پھر میرے آقا نے ارشاد فرما دیا کہ اب اجتماعی طور پر میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی۔ اب جب حضور فرما رہے ہیں کہ میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی تو بات تو ختم ہے، بات اس سے اگلی کیا ہو سکتی ہے؟
حضور نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے تم پر کہ تم پر دنیا کو پھیلا دیا جائے گا اور تم دنیا کے اندر غوطہ زنی کرو گے اور سارے معاملات خراب ہو جائیں گے، لیکن فرمایا مجھے اس بات کا خوف تم پر نہیں کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ۔ بخاری شریف حدیث پاک ہے۔ تو اس لیے شرک اور کفر وہ ایک الگ چیز ہے۔ عبادت سادہ بندہ بھی جو ہو اس سے بھی آپ پوچھے تو عبادت ہم صرف کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی۔ عبادت اللہ کی ہے، تعظیم رسول اللہ کی بھی ہے، تمام انبیاء کی بھی ہے، کتب کی بھی ہے، ملائکہ کی بھی ہے، ہر ایک چیز کی تعظیم ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اور تعظیم غیر اللہ کی تعظیم کرنا یہ عبادت شمار نہیں ہوتا۔ تو پکارتے تو ہے نا، بات وہی، وہ بس عقل کے پر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر موریں لگا دی گئی ہیں، ان کو پھر سمجھ نہیں آتی۔ بہرحال اسی آیت کریمہ، یہ جو آیت کریمہ ہے ایاک نعبد، یہ شرک کی اور کفر کی جڑیں اکھیڑ کے رکھ دیتی ہے، رکھتی کہ نہیں کرتی؟ ہم جب کہہ دیتے ہیں کہ ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کو معبود سمجھتے ہی نہیں ہے، تو شرک اور کفر کی جڑیں اکھڑ گئی کہ نہیں اکھڑ گئی؟ ختم ہو گیا، سب کچھ ہی ختم ہو گیا۔ لیکن پھر بھی ہم پر شرک اور کفر کے فتوے لگائے جائیں تو پھر یہ ناانصافی ہے اور ان کو دوبارہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ الحمدللہ اہل سنت شرک اور کفر سے کیا ہیں؟ پاک ہیں، بالکل پاک ہیں۔ ہاں ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، عبادت کا مستحق صرف اسی کو جانتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے رہیں گے۔ تعظیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی کریں گے، انبیاء کی بھی کریں گے اور اولیاء کی بھی تعظیم ہم کریں گے۔ تو ایاک نعبد کہ ہماری گفتگو ختم ہو گئی ہے۔ باقی ایاک نستعین جو ہے اس کے اندر انشاءاللہ لمبی بات ہے۔ استعانت، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ پھر جو استعانت اولیاء اللہ سے کی جاتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کی جاتی ہے، اس کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، اس کو انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ مبارک وارد کریں گے۔ ایاک نعبد کے اوپر آپ کا کنسپٹ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ بھائی عبادت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ بس یہ جو آیت کریمہ ہے یہی شرک و کفر کی جڑیں اکھیڑ دیتی ہے کہ ہم عبادت صرف اللہ ہی کی کرتے ہیں۔ تعظیم اللہ نے خود فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ آداب تو خود اللہ رب العزت سکھا رہا ہے، تو اب تعظیم نبی یہ شرک اور بدعت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی